السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے بی ایل آئی نیوز اور آپ کے لیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب۔ پاکستان میں پچز اور کوچنگ ٹھیک نہیں ہے، رمیز راجہ۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی رمیز راجہ نے کہا کہ پاکستان میں پچز اور کوچنگ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈومیسٹک کوچز کے ساتھ میٹنگ کی 20% ڈومیسٹک کوچز کو تبدیل کرنا ہے۔ امپائرنگ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کام کرنا پڑے گا۔ پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں امپائرنگ نیچے گئی ہوئی ہے۔ قائمہ کمیٹی بین الصوبائی رابطہ اجلاس میں چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اگلے 4 ہفتوں میں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے چیزیں سامنے لاؤں گا۔ پاکستان آئی سی سی میں 0% سرمایہ کاری کرتا ہے۔ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ پی سی بی کو اپنی پیروں پر کھڑا ہونا ہے تاکہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ مستقبل میں دورہ منسوخ نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ آئی سی سی ایک سفید ہاتھی ہے جو ایشیائی اور مغربی بلاک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ پاکستان کرکٹ کو کوئی ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈال سکتا۔ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک کوئی کام نہیں بنے گا۔ پاکستان کے اسٹیڈیمز کو بہتر کرنا ہے کیونکہ ہمارے اسٹیڈیم جانے کے لائق نہیں ہے۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ کو بہترین بنانا ہے، پی سی بی اکانومی کو بڑھانا ہے، مغربی بلاک کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایشیائی بلاک بنانا ہے۔ ایشیا میں کم سے کم پاکستان کو دوسری بہترین ٹیم ہونا چاہیے۔ کراچی کے بعد لاہور میں بھی سرمایہ کاروں کے پاس جاؤں گا۔ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی حقیقت ہے وہ میں نے کمیٹی کے سامنے رکھی ہے۔ کمیٹی نے رمیز راجہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کپ 1992 میں آپ کا کیچ آج بھی یاد ہے، جس پر رمیز راجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بولنگ پر آپ کیچ ڈراپ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ میں فنڈنگ کرنے کو تیار ہے۔ لاڑکانہ سے باصلاحیت بہادر شاہنواز دہانی آیا ہے۔ اسی طرح دادو پھاٹا اور دیر میں بھی ٹیلنٹ موجود ہے۔ ہم بڑے بڑے شہروں کو دیکھتے ہیں لیکن اب ٹیلنٹ چھوٹے شہروں سے آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ٹیلنٹ خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے۔ اجلاس میں بریفنگ کے دوران رمیز راجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں واحد انسان تھا جو کہتا تھا پکسرز کو واپس نہیں آنا چاہیے، پکسرز کو واپس لانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ معافی کی بات نہیں۔ پاکستان کرکٹ سے زیادتی کرنے والے پکسرز کو لانے ایک نوجوانوں میں غلط تاثر جاتا ہے۔ کرکٹ مداح کہتے ہیں کہ میچ ہار گئے، پکسر کو واپس لے آؤ، تو ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ ارکان نے رمیز راجہ سے مکالمہ کرتے ہوئے ایک امپائر کے حوالے سے سوال کیا جس پر رمیز راجہ جواب دیا کہ امپائر کی انگلی کے بارے میں سوال نہ کرے، خطرناک بات ہے۔ رمیز راجہ کے جواب پر کمیٹی میں کہے لگ گئے۔ پی سی بی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم اگر نمبر 1 نہیں بننی تو چائے پلانے والے سے لے کر ٹاپ آفیشل تک سب فیل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی اسکول اور کلب کرکٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے آتے ہی لاکھ روپے فرسٹ کلاس کرکٹرز کا بڑھایا، اب ڈومیسٹک کرکٹر سال کا 40 لاکھ روپے کما سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی جا کر سرمایہ کاروں سے میں نے بات کی اور مثبت جواب ملا۔ اسکول کرکٹ پر 4 بینک سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے۔ ایک سرمایہ کار نے کہا کہ بھارت سے میچ جیت جائے تو پاکستان کرکٹ کے لیے آپ کو بلینک چیک دوں گا۔ رمیز راجہ نے یہ بھی کہا کہ انگلینڈ کے دورہ منسوخی پر بورس جانسن نے بیان جاری کیا جس سے کرکٹ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ امید کر رہا ہوں کہ T20 ورلڈ کپ میں قوم پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہوں گی۔ بورڈ کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ایک بھی کلب اگر انٹرنیشنل کھلاڑی پاکستان کو دے گا تو کلب کے تمام اخراجات بورڈ اٹھائے گا۔ جب سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں آیا ہوں تب سے نیندیں اڑ گئی ہے۔ میرا کیریئر اچھا چل رہا تھا، کرکٹ بورڈ میں پیسے نہیں اور گالیاں بے انتہا ہے۔ اجلاس کے دوران رمیز راجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دورہ منسوخی پر میں نے آئی سی سی چیئرمین کو بہت سخت خط لکھا۔ تاثر ہے کہ آئی سی سی سیاست کا شکار اور ایک ایونٹ کمپنی بن گئی ہے۔ نیوزی لینڈ دورہ منسوخی کو دوبارہ شیڈول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلے ہفتے تک نیوزی لینڈ کی طرف سے اچھی خبر ملنے والی ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے رمیز راجہ کو تجویز دی ہے کہ کسی طرح چین کو کرکٹ میں لے آئے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ چین کو جلد کرکٹ میں لا رہے ہیں۔ عبوری چیف ایگزیکٹو آفیسر پی سی بی سلمان نصیر نے بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ٹیموں پر مبنی ڈومیسٹک کرکٹ کا مقصد کوالٹی کو فروغ دینا تھا۔ مزید اسی طرح کا انفارمیٹو اور نیوز اپڈیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل بی ایل آئی نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی توصیف احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔